السلام علیکم ویورز، آج ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے۔ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کی پامالی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، اگر کسی انسان کے پاس کوئی حق ہے وہ کیوں ہے، کس طرح۔ تو اس کے لیے مختلف ہم اسپیکٹ دیکھیں گے۔ اس میں ہم ہیومن رائٹس کے ٹرم کو دیکھیں گے کہ لفظ خود کیا ہے، یہ کیا چیز کہتی ہے۔ پھر اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو کون سے حقوق دیے ہیں۔ پھر ہم ماڈرن اسٹیٹس کی بات کریں گے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جیسے یورپین کنٹریز آپ کہتے ہیں یا باقی ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، وہاں بھی ہیومن رائٹس کی کیا کنڈیشن ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھیں گے اس کو، اور پھر انسان کی فطرت کو بھی دیکھیں گے۔ انسان کی فطرت کیا کہتی ہے اپنے حقوق کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ہیومن رائٹس ٹرم کو دیکھتے ہیں۔ تو ہیومن رائٹس جو ہے وہ خود جو ہے وہ کیا، دا رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، مطلب کسی کو حق ہونا چاہیے زندہ رہنے کا اور آزاد رہنے کا۔ فریڈم فرام سلیوری، مطلب آپ کسی کو غلام نہ بنا سکیں، اینڈ ٹارچر، اور کسی پہ ٹارچر نہ کر سکیں۔ فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن، مطلب بغیر ڈر کے، خوف کے وہ اپنی باتیں کہہ سکے۔ رائٹ ٹو ورک اینڈ ایجوکیشن، کام بھی کر سکے اپنی مرضی سے، تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ اینڈ مینی مور، اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو دیز رائٹس وداؤٹ ڈسکریمنیشن، اس کا مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ساری رائٹس ہیں۔ جو انسان ہے، پیدا ہوا انسان، اس کو یہ ساری رائٹس ملنی چاہیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، مطلب مذہب کے بیسس پہ، جینڈر کے بیسس پہ، کسی اور بیسس پہ، ایج وغیرہ کے بیسس پہ آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سوشل کانٹریکٹ تھیوری آتی ہے، یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کیونکہ ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کیوں کسی لا کے اندر خود کو مطلب تابع کر لے، کیوں کسی لا کو فالو کرے۔ تو سوشل کانٹریکٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اصل میں ہوتا یا کیا ہے، انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے۔ خود کو سیولائزڈ کرنے کے لیے انسان جو ہے آپس میں جو لوگ ہیں وہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ رائٹس جو ہیں وہ ایک سپیریئر پاور کو دیں گے، گورنمنٹ کو، اور کچھ جو ہے اپنے پاس رکھیں گے، جس کی بدولت جو ہے ہم کنٹرول کے تھرو ہوں گے۔ تو سوشل کانٹریکٹ کا یہ ہوگا کہ لوگ خود اپنی مرضی سے اپنے کچھ حقوق جو ہیں گورنمنٹ کے پاس دے دیتے ہیں اس کے اختیار میں، اور کچھ جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جس وہ کہتے ہیں انسان آزاد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو کسی نے کوئی جرم کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، آپ اس کو قید کر سکتے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے مل کے ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے، اس کے تحت اپنے رائٹس جو ہے آپ پوری سوسائٹی کے لیے، سب کی بہتری کے لیے کچھ رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہی بات ہے کہ وہ جس کے تحت فالو کی جاتی ہیں، جس کے تحت آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ اپنے جو رائٹس ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں، تو اس کے تحت یہ چیزیں ہوں گی، نہ کہ کسی کی مرضی سے۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں۔ وہ تو ٹرم تھی جس کو ہم نے ڈیفائن کیا۔ اب ہیومن رائٹس ان اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام انسانوں کو کون سے حقوق دیتا ہے، کتنے دیتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو بیسک اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں مضبوط جو دلیل ہیں، دلائل ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ قرآن شریف سے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو ون ادر دین گاڈ کین لمٹ ہیومن فریڈم۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا انسانوں کی جو آزادی اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو مطلب اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس طرح چاہے۔ اللہ نے اب انسان کو کتنا آزاد کیا ہے، کتنا آزاد نہیں کیا، تو جو جو انہوں نے احکامات بتائے قرآن شریف میں، جو جو حکم دیا ہے اس کے تحت آپ آزاد ہیں، اور جن جن چیزوں سے منع کیا اس حد تک آپ پابند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ججمنٹ از ٹو وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ ریسٹس ود گاڈ اینڈ لون۔ تو یہ بھی حق اللہ کے پاس ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ چیز برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، اس کی طرف جائیں، اس سے رک جائیں، یہ آپ کو کرنے کا حکم دیا اور اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اس طرح آگے جا کے فرماتے آل دا ڈفرینسز آف ریس، کمیونٹی اور ٹرائب آر جسٹ فار میوچل انٹروڈکشن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں نے فرق کریٹ کیا ہے، جیسے رنگ ہے، نسل، ذات، وہ کس لیے، وہ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے پہچانے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ ہونے سے کوئی بہتر ہے، کوئی بدتر ہے، کوئی زیادہ قابل تعریف ہے، کوئی کم قابل تعریف ہے، کسی سے زیادہ لگاؤ لگائی جائے، کسی سے نفرت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف جان پہچان کے لیے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وی ہیو آنرڈ دا سنز آف آدم، ایڈم انگلش میں، ہم نے جو ہے آدم کی اولاد کو جو ہے عزت بخشی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان جو ہے اشرف المخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان کے جو حقوق ہیں وہ ساری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تک ہیں اور اللہ کے حد تک ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بتا دی ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے انسان کی فریڈم اور جو آپ کہہ سکتے ہیں ریسٹرکشنز ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں۔ پھر اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اگزامپل ہمارے پاس جو آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم دیکھیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ قرآن مجید تھی۔
समझें जो कुरान में अहकामात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फ़ॉलो करते थे। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की फिर हम फर्दर आगे इंसान की शक्ल में बात करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देखते हैं वाक़या, अगर आपको याद हो कि एक बूढ़ी बूढ़ी औरत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में हमेशा कचरा फेंकती थी। लेकिन जब वो बीमार हो गई तो कुछ अरसे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में किसी ने कूड़ा कचरा नहीं फेंका, तो वो पूछने गए और उनकी जाके इयादत की। तो जिसने बुराई की उसके साथ भी वो अच्छाई कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, बीमार की ईमानदारी कर रहे हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ जाते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनको ज़ख्मी किया जाता है, तो फिर भी वो ताइफ के लोगों के लिए नेक दुआई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो किस तरह ह्यूमन राइट्स को ट्रीट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुरान मजीद में ये हुक्म दिए गए हैं। फिर चार्टर ऑफ मदीना जो है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं तो वहाँ पे मुआहदा होता है। उस मुआहदे के अंदर आप देखें क्या होता है। वो कहते हैं किसी का खून जो है नाहक नहीं बहाया जाएगा, किसी को आप नहीं बहाएंगे। अगर कोई मारा जाता है तो आप बदले में खून बहा देंगे, लेकिन अगर माफ़ करना चाहें तो आप माफ़ कर सकते हैं। तो चार्टर ऑफ मदीना में आप पढ़ेंगे जो शेख हैं, जो क्लास थे, वो फिर बताते हैं कि हुक्म जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला का चलेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी कि ह्यूमन राइट्स इस्लाम जो है वो किस तरह प्रीच कर रही है, किस तरह बता रही है। फिर जंगों में आप देखते हैं, जब जंगें होती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताते हैं मुसलमानों को, लोगों को कि आप सबसे पहले हमला नहीं करेंगे, मतलब आप नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। दरख्तों को नहीं काटेंगे, जानवरों को ज़िबा नहीं करेंगे, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को नहीं मारेंगे। जो पनाह माँगे आप उसको नहीं मारेंगे, जो तलवार ना उठाए आप उसको नहीं मारेंगे, फसल वगैरह होगी उसको आप नहीं काटेंगे, कोई अगर अमन की मतलब सुलह के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंसान की जो डिग्निटी है उसको बता रही है, उसको डिफाइन कर रही है। तो इससे भी आपको पता लग रहा है कि इस्लाम जो है इंसान को कितनी वैल्यू दे रहा है, किस हद तक उनकी राइट्स की बात कर रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जब फ़तह करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है पूरी एक माफ़ी दे देते हैं, जनरल माफ़ी, जो लोग जितने भी होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो होते हैं, जैसे हिंदा थी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो है हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था, वो भी माफ़ी माँगने आती है तो उनको भी माफ़ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस्लाम जो है ह्यूमन राइट्स की कितनी, आप कह रहे हैं, रिस्पेक्ट करती है, किस हद तक उसको वैल्यू देती है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक है और अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो इस हिसाब से इस्लाम जो इस हद तक बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर लास्ट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था, खुतबा हुज्जतुल विदा, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह वो बताते हैं इस चीज़ को कि मतलब इंसानों के बारे में वो सारे वो बताते हैं कि सारे इंसान जो है एक आदम की औलाद है और आदम जो है अल्लाह ताला के हाथों से बनाई हुई मखलूक है। फिर वो बताते हैं कि आप अपने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करें, सूद को ख़त्म करते हैं, क्योंकि सूद जो है एक को ज़्यादा फ़ायदा देते हो दूसरे को नुकसान देती है। जहालत के जितने रसूमात हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। मर्दों के, औरतों के, मियाँ बीवी के हुकूक, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो सारी चीज़ें आप देखते हैं इस्लाम के अंदर हमें नज़र आती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लें तो आपको पूरी समझ आएगी कि इस्लाम जो है वो ह्यूमन राइट्स की किस तरह बात कर रही है, उसको किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है, किस तरह उसको प्रोपेगेट कर रही है। अब इसके बरक्स अब हम देखते हैं आजकल के लोग बहुत मॉडर्न होते के चैंपियन बनते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हालाँकि इस्लाम ने ये चीज़ें बहुत पहले बता दी, जब ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं इनके वजूद भी नहीं होता था। तो ख़ैर अब मॉडर्न स्टेट्स की तरफ थोड़ा आते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं और सारी चीज़ें। तो हुआ क्या है, मुसलमानों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत तक इस्लामी जो तालीम है उनको छोड़ दिया। तो मॉडर्न स्टेट्स उसके अंदर क्या हो चुका है, मॉडर्न स्टेट्स या वेस्टर्न डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो इंसानों की जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप घर में जो कुछ करेंगे अपनी प्राइवेसी में करेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं पूछ सकता। हाँ, लेकिन वो प्राइवेसी सिर्फ आपके हद तक मौजूद हो, ये नहीं कि आप किसी को घर में लेके आते हैं उसको कत्ल करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में डांस कर रहे हैं, आप सो रहे हैं सारा दिन, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो करें, जब तक कोई दूसरा उससे इफ़ेक्ट ना हो, तो आप उस हद तक आपकी आज़ादी है। और इसी तरह आपकी आज़ादी सलब करने के लिए एक बहुत बड़ी रीज़न चाहिए। बाहर के मुल्कों में जैसे आप क्राइम करते हैं, पुलिस आपको एकदम नहीं पकड़ती। वो आपके खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करती है, सबूत जमा करती है, एविडेंसेस इकट्ठा करती है, उसके बाद आपके ऊपर क्रैक डाउन करती है। या आपको अरेस्ट भी करती है तो आपकी जो राइट्स हैं, आपको वकील तक, आपकी जो लॉयर उस तक रसाई दी जाती है। उसके बाद जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है। और उसके साथ-साथ पुलिस जो है ग्राउंड्स में कोशिश करती है कि वो फैक्ट्स और एविडेंस जो है कलेक्ट करे। ये नहीं है कि टॉर्चर करे और सारा वो करे। हाँ, लेकिन यही मॉडर्न स्टेट्स आप देखते हैं जब बाहर मुल्कों में जाते हैं, जैसे इराक में हुआ, क्यूबा में, आप देखें अफ़गानिस्तान में तो वायलेशन करते हैं, वहाँ पे टॉर्चर भी यूज़ करते हैं लोगों को। कोई राइट्स नहीं देते, कोई लॉयर्स नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। लेकिन अपने हद तक, अपने मुल्क तक ये जो है अपने लोगों तक करते हैं। लेकिन दूसरों के साथ ये वही सलूक करते हैं जो
پھر ہم دیکھیں گے ہیومن نیچر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہم آتے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کیا مطلب کنڈیشن ہے، کیا کس طرح. پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر مکسچر آف لاز ہیں. اس کے اندر آپ کو اسلامک لاز بھی نظر آئیں گے، آپ کو برٹش کے پرانے جو قوانین ہیں وہ نظر آئیں گے، کچھ نئے قانون نظر آئیں گے، اور کچھ جو آپ کے کلچرل لاز آپ کو نظر آئیں گے، جو ہر کلچر کے ایک اپنا جو ہے ایک لا ہوتی ہے، ایک ٹرائب سسٹم ہوتا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں جرگا سسٹم ہوتا ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو جو موجودہ ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں کانسٹیٹیوشن آف 1973 نظر آئے گا، جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے اندر آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو میرج ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں، فری ٹرائل ہے، فریڈم آف اسپیچ، یہ ساری آپ کو اس میں نظر آتی ہیں. آرٹیکل 8 ٹو 28 میں آپ کو یہ ساری رائٹس نظر آتی ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر. پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں وہ یہ بات کرتی ہے جو جتنے ہمارے رائٹس ہیں وہ اسلامک بھی ہیں. پاکستانی کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ اسلام بھی ان چیزوں کی بات کرتی ہے، اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. تو یہ جو اگر ساری چیزیں ایگزسٹ کریں، اسلام نے جو کچھ بتایا وہ پاکستان کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور کانسٹیٹیوشن خود بھی بہت ساری چیزیں برٹش کی لاس کی بات کری، ماڈرن کی بھی کر رہی ہے اور اسلامک کی بھی. تو پھر یہ پاکستان میں کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ کویشچن ریز ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لا کی سپریمیسی نہیں ہے، وائلیشن آف لا ہو رہا ہے، غریبوں کے لیے قانون کچھ اور امیروں کے لیے کچھ اور ہے. تو بات یہ کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ہے تو بہت کم حد تک ہے. ٹوٹلی آپ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، لیکن بہت لمیٹڈ اور سلیکٹڈ ہے. پاکستان کا قانون اندھا نہیں ہے کہ وہ بغیر دیکھے جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو اس طرح عظمت تول کے دیکھے، بلکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو جب کھلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے لا جو ہے وہ کوئی شاید کنٹرول کر رہا ہے کسی کے ہاتھ میں. تو اب اس میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اب قانون بنا ہے کمزور، اس کو چینج کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز جو اسمبلی میں جاتے ہیں. اسمبلی میں کون جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں، کون بھیج رہے ہیں، یہ میٹر کرتی ہے. ظاہر ہے جو قانون بنائیں گے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے خلاف نہیں جائیں گے. تو جب تک جو خود جن کو فائدہ مل رہا ہے اس قانون سے وہ اسمبلی میں بار بار جاتے رہیں گے تو وہ قانون کو کبھی چینج نہیں کریں گے اور نہ ہی ہونے دیں گے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگ بھیجنے چاہیے جو اس آئین کو جو ہے، جو عام لوگوں کی بات کریں اور وہ قانون کو اس طرح پروٹیکٹ کریں جو سب کے لیے ایک ہو. ایسے ہمیں لوگ چاہیے. پھر دوسری بات ہے جب اس کی پروٹیکشن ہوگی تو پھر ہمیں ایسے ایماندار لوگ چاہیے جو اس قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. جس پاکستان کے لاء میں جو ہے ٹارچر، آپ کسٹوڈیل ٹارچر پریزن کے اندر نہیں کر سکتے، لیکن بہت کامن دیکھا گیا ہے کہ پریزنس کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، قیدیوں کو پیٹا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح جو ہے پولیس کے پاس یہ پاور نہیں ہے وہ کسی کو زبردستی اریسٹ کرے اور گھسیٹ کے لے جائے، لیکن پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے رول آف لا نہیں ہے، جس کے پاس پاور ہے وہی ہے. اب کی عدالتیں کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیوں کچھ نہیں کرتی؟ وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ جو قانون ہے وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جو برٹش جو دور تھی، جو حکمران تھے اس کو فائدہ دے. تو ابھی تک یہ لاز جو ہیں پاکستان میں اس طبقے کو فائدہ دیتی ہیں جو پاور میں ہے، اور جو پاور میں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مطلب ایسا لاز بنائے جس سے ان کو نقصان ہو، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ میری نسل جو ہے پاور میں آتی رہے، اور یہی ہوتا رہا. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈائنسٹک پالیٹکس آ رہی ہے، بیوروکریسی ہر کوئی سی ایس ایس پی سی ایس کر کے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس پاور کا وہ حصہ بنتا ہے. جب اس میں بنے گا تو وہ سیکیور ہو جائے گا. ایک عام بندہ ہے رکشے والا، اس کو پولیس والا چھوٹی سی غلطی پہ روک لے گا، لیکن ایک بڑی گاڑی والا یا بڑی پوسٹ پہ آفیسر ہوگا اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ جو آپ کا بیسک لا ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کا لا جو ہے وہ برٹش کا بنایا ہوا ہے، اور اس دور کا لا ہے جس میں برٹش آپ کے اوپر رول کرتے تھے، جو حکمران تھے. تو جب تک حکمران سے ہٹ کے آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات نہیں کریں گے، اکولیٹی کی بات نہیں کریں گے، جیسے اسلامک اسٹیٹ میں اکولیٹی تھی یا باقی ماڈرن اسٹیٹس میں جو ان کے اپنے لاز اپنے لیے، تب تک آپ کے جو ہے یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور اسی طرح وائلیشنز آف لاز ہوتے رہیں گے. تو لا موجود ہے، اس طرح کا لا موجود ہے جو رولنگ طبقہ کو فائدہ دے اور غریب کو یا کمزور کو جو ہے اپنے شکنجے میں دبوچ لے. تو یہ جو ہے پاکستان میں لا کا نظام ہے، اور ہیومن رائٹس کی کنڈیشن آپ کے سامنے اسی طرح چلتی آ رہی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس ان ہیومن نیچر. تو انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ پاکستان کو تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں انسان کی جو نیچر ہے آپ چیک کریں، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک بغاوت ہے، میں ایک ایسا وہ ہے کہ وہ جو ہے اپنا کنٹرول کرے اس چیز کو. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان کو جب بھی پاور ملتا ہے وہ وائلیشن کرتی ہے. تو جو ہے اس طرح یہ چلتی ہے. یہ ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے.
تھینک یو، اللہ حافظ۔